السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ ایک تاریخ ہے جو بہت ڈسکس ہو رہی ہے. بہت سے دوستوں کو اس تاریخ کا علم نہیں. ویسے تو ہمیں اپنی ہسٹری کا علم نہیں، لیکن یہ دوسری تاریخ ہے. میں ڈیٹ کے معنوں میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، اور وہ 27 مئی ہے. 27 مئی پاکستان میں آنے والے مہینے میں ایک بہت اہم تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے حوالے سے ابھی سے ڈسکشن بھی شروع ہو گئی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ جتنی بھی کالز آ رہی ہیں، دھرنوں کی کال آ رہی ہے، یا شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 30 مئی کے بعد آ جانا ہے. یہ سارا کچھ جو آ رہا ہے یہ 27 مئی کے حوالے سے آ رہا ہے اور 30 مئی کے حوالے سے آ رہا ہے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دھرنا دینا ہے. 27 مئی بنیادی طور پر وہ تاریخ ہے جب جنرل فیض حمید جو ہیں ان کے کور کمانڈر کی حیثیت سے 6 مہینے مکمل ہو جائیں گے پشاور میں. اور پھر یہ وہ تاریخ ہے جب وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے کہ انہیں آرمی چیف پاکستان کا نیکسٹ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اور اب اگر آپ پچھلے سارے سینیریو کو دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا، اور آپ اس کو غور کریں گے کہ ہمارے ہاں پچھلا جو ایک بحران آیا بہت سارا، جس میں عمران خان صاحب نے آئین بھی توڑا اور جس میں چیزوں کو لنگر آن کیا، اور ایک ایک دن جسے ہم کہہ رہے تھے نا وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، وہ آگے لے کر جا رہے ہیں چیزوں کو. اس وقت عمران خان صاحب کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح قانونی جنگ کی صورت میں یا ڈیلیز کی صورت میں معاملات جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ جائیں کہ 27 مئی تک وہ کسی طرح معاملات کو لے کر چلے جائیں، تاکہ وہ نیکسٹ آرمی چیف جو ہے اس کا اعلان کر کے، اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے سیف اینڈ ساؤنڈ ہر آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سیف ہو جاؤں گا. اب جنرل باجوہ صاحب کو بھی ساری سچویشن کا علم تھا، اور اب بھی جو چیزیں چل رہی ہے اور جو مہم چل رہی ہے موجودہ آرمی چیف کے خلاف، جس طرح پاکستان کی تاریخ میں بدترین مہم چلائی گئی، اس کے پیچھے بھی بنیادی معاملات یہی ہیں. اور جب یہ معاملہ شروع ہو گیا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ بیان آیا، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں یہ چونکہ عبوری وزیر اعظم ہیں لہٰذا یہ نئے آرمی چیف کی تقرری نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر اور بیانات آئے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آئندہ حکومت تک اس کو چھوڑ دیا جائے اور فوری الیکشن کروا دیں، اور وہ سارا پروسیس اسی طرح تاکہ ہم اگلا آرمی چیف جو ہے وہ ہم خود لیں. اب پھر یہاں سوال آ جاتا ہے، اور اس وقت سب سے بڑا جو اسے سوال کہا جاتا ہے، اور جسے ہم ایک ٹرم ہے $1 ملین کویسچن. وہ $1 ملین کویسچن اس وقت سب یہ ہے، اور وہ سرچنگ میں بھی یہی آ رہا ہے، اور سوالات زیر بحث بھی ہیں کہ نیکسٹ آرمی چیف ہمارا کون ہوگا. اور پاکستان میں یہ سوال ہمیشہ سے اہم رہا، چاہے بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، چاہے کوئی اور زمانہ تھا، چاہے مشرف صاحب کا زمانہ تھا، چاہے نواز شریف صاحب کے پچھلے ادوار تھے، اور چاہے عمران خان صاحب کا دور تھا، اور اب شہباز شریف کا دور ہے. ہمیشہ سے یہ سوال بہت اہم رہا، کیونکہ پاکستان میں چاہے جمہوریت ہے، چاہے جیسا بھی جمہوری نظام ہے، اس میں آرمی چیف کی ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے. اور آرمی چیف جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر بھی بہت اہم ہوتا ہے. اس وقت ہم ایک نیوٹرل آرمی چیف کے دور میں جی رہے ہیں، اور ہمیں اس وقت اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے ہمارے جو ہیں آرمی چیف کون سے ممکنہ ہیں. اس میں ہمیں نمبر 1 اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام دکھائی دیتا ہے. اچھا، جنرل عاصم منیر صاحب کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن تو یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں، اور یہ کوالیفیکیشن آرمی میں تقرریوں میں بہرحال دیکھی جاتی ہے. سابق DG ISI ہیں. ان کے کریڈٹ میں ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ کریڈٹ میں ان کے یہ چیز ہے کہ وہ ایک نیکلس کا آپ نے اسکینڈل سنا ہوگا، جو ملک ریاض صاحب نے 2 نیکلس دیے تھے بشرا بی بی کو، اور ان میں سے ایک ہیروں کا تھا اور ایک سونے کا تھا. یہ 2 نیکلس دیے تھے، اور یہ نیکلس جو تھے یہ اس لیے دیے گئے تھے کہ اس کے عوض انہیں عمران خان صاحب نے ایک اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا تھا، جس کا جب یہ نیکلس کا لین دین ہوا تھا اور بشرا بی بی کے پاس یہ گفٹ آیا تھا، تو جنرل عاصم منیر نے یہ ISI کے سربراہ کی حیثیت سے یہ سب سے پہلے تو آرمی چیف کو بتایا، اور اس کے بعد آرمی چیف نے کہا کہ آپ جا کر وزیر اعظم صاحب کو خود بتا دیں کہ وہ احتیاط کریں. اور انہوں نے آ کر وزیر اعظم عمران خان جو تھے اس وقت، انہیں آ کر انہوں نے کہا کہ سر آپ جس منصب پر موجود ہیں آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اب اس طرح کے تحائف لوگوں سے وصول کریں.
یہ معاملات جو ہیں تو وزیر اعظم نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو آپ فکر نہ کریں، یہ آئندہ احتیاط کی جائے گی، یہ کہہ کر انہیں بھیج دیا، اور اس کے بعد انہوں نے انہیں DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ جنرل آصف منیر جو ہیں ان کا پورٹ فولیو ہے، اور وہ اس وقت نمبر 1 ہیں آرمی چیف کی دوڑ میں۔ دوسرے نمبر پر جنرل محمد عامر ہیں، یہ سابق کور کمانڈر گجرانوالہ ہیں اور ایڈجوٹنٹ جنرل پاکستان آرمی، یہ اس عہدے پر فائز رہے ہیں۔ اور پاکستان میں ایڈجوٹنٹ جنرل کا عہدہ جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اس میں بہت سارے قانونی معاملات ہوتے ہیں جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم لفظ جواب طلبی کا استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کسی سے کوئی وارننگ دینی ہو یا نوٹس بھی دینا ہو تو وہ انہی کے تھرو جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل فیض حمید نے کابل کا دورہ کیا تھا تو کچھ خبریں آئی تھیں کہ ان سے جواب طلبی کی گئی ہے، بعد میں ان خبروں کی تردید بھی ہوئی تھی۔ وہ خبریں اسی جنرل عامر صاحب کے حوالے سے آئی تھیں کہ انہوں نے جواب طلبی کی ہے، لیکن اس کا بعد میں تردید ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اگلا جو نام ہے وہ جنرل ساحر شمشاد صاحب کا ہے۔ جنرل ساحر شمشاد جو ہے وہ راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں راولپنڈی کے کور کمانڈر کی ہمیشہ بہت اہمیت رہی ہے، اور آرمی چیف ہمیشہ اپنے اعتماد کے لوگوں کو اس عہدے پر فائز کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو راولپنڈی کے کور کمانڈر نے 111 بریگیڈ کو حرکت میں لانا ہوتا ہے۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی کو ہوتا ہے یا جب بھی کوئی معاملات سیٹل کرنے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ 111 بریگیڈ حرکت میں آتی ہے۔ جنرل ساحر شمشاد جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ٹاپ کی چند جرنیل ہیں ان میں ان کا نام شامل ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا نام جو ہے جنرل ساحر شمشاد کے بعد جو اگلا نام ہے جنرل ساحر شمشاد جو ہیں وہ اس کے جنرل فیض حمید ہے اگلا نام۔ اب جنرل فیض حمید وہ نام ہے کہ جن کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور جنرل فیض حمید سابق DG ہیں ISI کے، اور عمران خان صاحب کے چہیتے ہیں، اور پھر انہیں کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا، اور وہ کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے بھی جو خبریں آتی ہیں اس وقت بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور اس میں نام کیونکہ ISI کا سربراہ ہمیشہ بہت اہم ہوتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ آرمی چیف سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس سارا انفلوئنس ہوتا ہے اور ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور آپ کے سامنے اس سے پہلے جنرل عامر کیانی کی مثال موجود ہے، جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کو بے بس کر دیا تھا کیونکہ وہ بھی اس وقت ISI کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے کمالات دکھا رہے تھے۔ اور ایک اور نام میں آپ کو اب بتا رہا ہوں، وہ بھی اس ریس میں موجود ہیں، لیکن وہ اس لیے اس ریس میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ جنرل اظہر عباس ہیں، چیف آف جنرل سٹاف ہیں، یہ رہ چکے ہیں۔ یہ جنرل اظہر عباس جو ہیں چیف آف جنرل سٹاف بہت اہم ہوتا ہے، اور چیف آف جنرل سٹاف اصل میں پوری آرمی کو رن کر رہا ہوتا ہے، اور چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر بہت سے لوگ فائز رہے، ماضی میں وہ آرمی چیف کے عہدے تک پہنچے، اور آرمی چیف کے ماضی کے کئی جو آرمی چیف بنے ہیں وہ چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے تھے۔ اور جنرل اظہر عباس جو ہیں وہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں، لیکن ان کا ڈرا بیک یہ ہے کہ ان کا شمار اہل تشیع میں ہوتا ہے، اور پاک فوج میں اب تک اگر کوئی چیز نیگیٹو آ رہی ہے، ہونی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جو چیزیں نیگیٹو آ جاتی ہیں اس میں یہ چیز نیگیٹو آ گئی جو جنرل اظہر عباس کے راہ میں رکاوٹ بن گئی، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو فرقہ وارانہ طور پر بھی، لسانی بنیادوں پر بھی بہت تقسیم ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔